بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی میں کیا مبارک عادات تھیں، چونکہ ہر مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور سیرت سے واقف ہو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کر سکیں۔ ویڈیو کو عمل کی نیت سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، مختلف روایات متفق ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور لباس کی طہارت و صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال بھی بڑھا لیتے تھے، مگر بالوں کو نہایت صاف ستھرا اور کنگھی سے سنوار کر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلتے تھے، حتیٰ کہ ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ان کے ساتھ قدم ملانے میں دقت پیش آتی تھی، مگر وہ گفتگو نہایت آہستہ آہستہ کرتے تھے۔ ایک راوی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے کہ ان کے ہر لفظ کا ایک ایک حرف بآسانی گنا جا سکتا تھا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ قانون تھا، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائیں سننے والے اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ وہ سادہ اور شائستہ زبان استعمال کرتے تھے، خواہ کسی ایک فرد سے مخاطب ہوں یا مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب فرما رہے ہوں۔ آپ کا طرز تکلم ہر طرح کی تصنع سے پاک تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور جہاں کہیں بھی بچوں کو دیکھتے خوش ہو جاتے۔ بچوں کو ہنسانے کے لیے ان سے مذاق بھی فرماتے۔ فطری طور پر وہ اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین سے بہت محبت فرماتے تھے۔ بسا اوقات وہ نماز کے دوران بھی ان میں سے ایک کو بازوؤں سے اٹھا لیتے۔ جب وہ سجدے میں جاتے تو نواسے کو پاس کھڑا کر لیتے اور سجدے سے اٹھ کر پھر گود میں لے لیتے۔ جب دونوں بچے ذرا سیانے ہوئے تو وہ مسجد نبوی میں ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ نماز با جماعت کے دوران کبھی کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں میں سے گزر جاتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ نہ کہتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے بھی نہایت شفقت فرماتے تھے۔ ایک روز فوجی دستے کی معیت میں جا رہے تھے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی پرندے کے چند چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائے۔ ان بچوں کی ماں بھی ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بچوں کو ماں سمیت گھونسلے میں چھوڑ کر آئیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ فوج کے ہمراہ جاتے ہوئے ایک کتیا کو دیکھا جس کے بچے ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سپاہی کو کتیا کے پاس کھڑا کر دیا، اسے حکم دیا کہ وہ ساری فوج گزرنے تک کتیا کے پاس کھڑا رہے تاکہ کوئی سپاہی اس کتیا کو پریشان نہ کرے اور بچے اطمینان سے دودھ پی لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاق بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سادہ لوح ساتھی جو کم رو تھا، اسے ایک دن مدینے کے بازار میں جاتے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دبے پاؤں جا کر اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا اور بولے، کیا کوئی غلام خریدنا چاہتا ہے؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن موڑ کر دیکھا کہ کس نے اسے جکڑ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنی پشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ لگا دی اور کہا، یا رسول اللہ، اس غلام کی فروخت سے آپ کو کچھ زیادہ دام نہیں ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، مگر خدا کی نظر میں تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے۔ ایک روز مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کی داڑھی الجھی ہوئی تھی اور سر کے بالوں میں کنگھی تک نہیں کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد سے باہر جا کر ہاتھ منہ دھونے اور بالوں میں کنگھی کرنے کو کہا۔ جلد ہی وہ حجام کی دکان سے واپس آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی خوفناک شیطان کی مانند نظر آنے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے
ایک اور موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو نہایت خستہ حالت میں دیکھا۔ اس کے کپڑے پٹے ہوئے تھے اور بدن پر جھول رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایسی حالت کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، یا رسول اللہ، میں کوئی غریب شخص نہیں، اللہ نے مجھے کافی دولت دی ہے، مگر میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہوں اور خود موٹے جوتے پہن کر گزارا کرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، وہ بندے کو ان نعمتوں سے مستفید ہوتے دیکھنا بھی پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے مشفقانہ برتاؤ کرتے، حتیٰ کہ معمر خواتین ان سے لمبی لمبی بے سروپا باتیں بھی کرتی، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اکتاہٹ محسوس نہ کرتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا اوصاف حمیدہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سفر کے دوران وہ قافلے کے ہر فرد کے ساتھ رابطہ رکھتے اور بار بار لوگوں کے پاس جاتے تاکہ وہ خوش رہیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر وہ اپنے پرانے دوست حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، جو اپنے بوڑھے اونٹ پر سوار جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پر اس طرح سنجیدگی طاری کر لی کہ کوئی بھی دیکھنے والا سمجھ سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اچھا کیا تم اپنا اونٹ میرے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، مگر ایک شرط پر کہ میں اونٹ مدینہ واپس جا کر آپ کے سپرد کروں گا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لوگے کیا؟ آپ بتائیے، 1 درہم میں بیچو گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے لوٹنا چاہتے ہیں؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، تو چلو 2 درہم لے لو۔ ہرگز نہیں، تو 3، 4، 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت بڑھائی اور بالآخر 40 درہم تک پہنچ گئی اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ رضامند ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ادھر ادھر کی باتیں کی اور قافلے میں کسی اور شخص سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپس پہنچ کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے تمام ماجرا کہہ سنایا اور بتایا کہ کس طرح دوران سفر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشگوار ملاقات ہوئی تھی۔ نیک بخت کچھ زیادہ ہی محتاط تھی اور اس نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مذاق تصور نہ کرے، بلکہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو وہ مسکرائے اور خزانچی کو حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم ادا کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ بطور تحفہ دوبارہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ اونٹ اس کے بعد بھی کئی سال تک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ جب بھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی یاد آتی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یادگار تحفے کو دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کھو جاتے تھے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند دوستوں کی میت میں تھے۔ انہوں نے صحرا میں ملنے والے ایک گڈریے سے بھیڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رفیق سفر نے کہا، میں بھیڑ کو ذبح کر لیتا ہوں تو میں اس کی کال اتار دوں گا۔ دوسرے صحابی نے ذمہ داری لی، تیسرے صحابی نے گوشت پکانے اور کھانا تیار کرنے کی حامی بھر لی۔ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کام اپنے ذمہ لے لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں جا کر خشک لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوں۔ تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے جو موجود تھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام بھی ہم سب کر لیتے ہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لکڑیاں ضرور لاؤں گا۔ یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ آپ سب لوگ تو کام کریں اور میں کوئی مدد نہ کروں۔ ناظرین، یہ ہے اوصاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہیں عادات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو 2 جہاں کے بادشاہ ہیں، لیکن آج کسی کو چھوٹا سا مرتبہ مل جائے تو حکمرانی شروع کر دیتا ہے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ کام کرنے کو توہین سمجھتا ہے۔ یہی تو اعلیٰ ظرفی ہے کہ سب کے ساتھ مل کر کام میں شامل ہو جائے، اور یہی ہمارے لیے
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک روز ایک اجنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھلایا پلایا اور رات گزارنے کے لیے بستر بھی دیا۔ وہ کوئی نادان دشمن تھا۔ اس نے بستر خراب کر دیا اور صبح چلا گیا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تصوراتی دشمنی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ کچھ دور جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی تلوار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی چھوڑ آیا ہے۔ چنانچہ وہ واپس آیا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گندے کیے ہوئے بستر کو اپنے دست مبارک سے دھو رہے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو دیکھا تو انہوں نے اس کی تلوار اٹھا کر اس کے حوالے کر دی۔ اجنبی کو ملامت تک نہ کی۔ اکڑ بدو پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید عادات بتاتے ہیں جو روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں، اور ساتھ میں ان عادات مبارک کے سائنسی اور طبی فوائد سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، جن کا اعتراف سائنسی ماہرین نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹہ بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا وقت ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ جسم کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج کل میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک رگ ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے خون کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو خون کی سپلائی بحال ہوتی ہے کہ جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورا جسم کو کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی دماغ میں خون کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو اس شخص کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے یا دماغ کے کئی دوسرے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے کہ جن میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا فالج بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں خون کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنسی تحقیق ہے اور ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسر ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے کہ جس میں غیر مسلم ریسرچرز نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے بحال ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے وہاں صحت کا بہت بڑا راز بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھڑی کے لیے یعنی کہ 20 میں سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد میں جب وہ پینچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تو تھوڑی مقدار میں الکحل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار کی سی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا سا بوجھل محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکحل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ جسم کے نظام کے لیے زیادہ فعال رہے گا اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے۔
چونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے، اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ کیلولا کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہیں اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کی، اپنایا اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور عادات میں پیر جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی، یعنی کہ ہفتے میں 2 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان 1 آنت میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج کل جدید میڈیکل کی زبان میں آٹوفیجیا کہلاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہوتا ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں ایکسٹرا پروٹین فیٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ جسم کی ضرورت سے زائد ہونے کے سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام بیماریاں شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کا بنیادی سبب یہی ایکسٹرا فیٹ ہی بنتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک ہوتی ہے تو جسم میں کھانا ہضم کرنے کا خودکار نظام پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے 100 لقمے کھانے تھے مگر 70 پر ہاتھ روک لیا تو باقی 3 لقمے کی جن کی جسم کو ضرورت تھی، جسم وہ ضرورت ان ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس کو کھا کر پورا کرتا ہے۔ جسم اپنے خودکار نظام کے تحت اکٹھے ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور آپ صحت مند رہتے ہیں۔ اب جب 3 روز کچھ کوتاہی ہو گئی اور آپ نے پیر کو روزہ رکھ لیا، پھر 2 روز کے معمولات اور جمعرات کا پھر روزہ، جب یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معاملات کا حصہ بن جاتی ہے تو بیماری پیدا کرنے والے سیل اور آٹوفیجیا کا عمل ہفتے میں 2 بار دہرائے جانے کے باعث اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے اور آپ سدا صحت مند رہتے ہیں۔ ناظرین، ہفتے میں 2 بار دہرائے جانے کے باعث اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے اور آپ سدا صحت مند رہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں۔ کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ثابت کرے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ سنتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور انہی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور راحتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔